نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم برادران عزیز، حضرت علامہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان کردہ واقعہ ہے اور اس میں ایک اسم اعظم کے متعلق گفتگو ہے، جس اسم اعظم کی برکت سے پروردگار عالم نے ایک نابین آدمی کو بینا کر دیا تھا، اس کی نگاہ لوٹ آئی اسی اسم اعظم کی برکت سے۔ دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا کہ بندہ کون تھا، انجام کار وہ بندہ غائب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ لوٹا دی۔ ایک تو یہ عمل پیش کیا جائے گا، اور سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے تصوف میں ان کو ایک بہت بڑا مقام مرحمت فرمایا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی آبرو عملیات اور ولایت کی دنیا میں ان کا ایک عظیم نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی کام کرنا ہے اور اس آدمی کو خوف ہے کہ میرے اس کام میں، بزنس میں، تجارت میں خدشہ ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ یہ مبارک صورت لکھ کر اپنے مکان میں یا دکان میں جہاں کاروبار کرتا ہے، اس دفتر میں، آفس میں اس کو لٹکا لے، تو فرمایا اس کا مال نقصان سے محفوظ ہو جائے گا، وہ کاروبار نقصان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کسی چیز کے ضائع ہونے کا خوف ہے، ایک ہوتا ہے مالی کمی اور نقصان، ایک ہے سرے سے ضائع ہو جائے گا، یہ آگے پنپ نہیں سکے گا، بڑھ نہیں سکے گا، بے شراء کے معاملات ہی نہیں چلیں گے، تو ایک اور صورت حضرت نے بیان فرمایا یہ صورت مبارکہ لکھ کر اگر وہاں لٹکا لی جائے تو اللہ پاک اس چیز کو، اس شخص کو، اس بچے کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما لیں گے، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا کوئی فرد، ضائع نہیں ہوگا۔ تو برادران عزیز، اسم اعظم ایک ایسی دولت ہے جس کی حفاظت بھی انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسم اعظم کی طلب اور تگ و دو تو ہو، لیکن اسم اعظم کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ ہو، اور اسم اعظم کو حاصل کرنے کے اوصاف اندر موجود نہ ہوں۔ اوصاف بھی ہونے چاہیے، اسم اعظم کی عظمت قلوب کے اندر موجود ہو، اور اسم اعظم کا یعنی غلط استعمال کرنے والوں کو اسم اعظم ملتا نہیں ہے۔ اسم اعظم تو ہوگا، پڑھیں گے بھی صحیح، لیکن اللہ پاک سلب تاثیر کر لیں گے، اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اوصاف اور خوبیاں پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہیں سے خبر ملی، کیونکہ میں مستقل ایک جد و جہد میں رہتا تھا، ایک جستجو میں رہتا تھا کہ مجھے اسم اعظم نصیب ہو جائے، اور ہر وقت جو لگی ہوئی ہوتی ہے آدمی کو تو تذکرہ بھی اسی کا ہوتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتے تو اسم اعظم کی بات، اسم اعظم کی جد و جہد، اس کا تتبع اور تلاش ہر وقت جاری رہتی تھی۔ ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ جناب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ولایت کا اعلیٰ مقام ان کے پاس موجود، سنا ہے ان کے پاس اسم اعظم ہے۔ حضرت یوسف ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت کی طرف سفر شروع کر دیا کہ جاؤں اور حضرت سے اسم اعظم لے لوں اور اسے اسم اعظم کو پڑھوں، اپنے سارے مسائل اللہ کی رحمت اور فضل سے حاصل کر لوں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری داڑھی لمبی تھی، بہت بڑا کرتا پہنے ہوئے، تسمہ دار جوتی تھی، ہاتھ میں ایک لوٹا اور عصا تھا۔ جب میں سامنے پہنچا حضرت کے تو حضرت نے کوئی توجہ سے دیکھا بھی نہیں، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت مجھے حقیر سمجھ رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا، اس کے بعد حضرت نے شاید کہ مجھے ناپسند کیا تو پھر مجھے ایک طرف کر دیا، میں بیٹھ جاؤ وہاں۔
میں جا کے بیٹھ گیا۔ اصل میں اولیاء امت جو ہوتے ہیں وہ بسا اوقات بندے کو دیکھ کے محسوس کرتے ہیں کہ یہ اپنی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ جیسے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ اپنے مرشد کے پاس جاتے تھے تو ایک مرتبہ تو یوں ہوا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، اے گنگوہی وہاں جوتوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ جوتے پڑے ہوئے تھے وہیں کھڑا کر دیا۔ روٹی دی، فرمایا یہ لے جاؤ وہاں جا کے بیٹھ کے کھا لو۔ یعنی اصلاح مقصود ہوتی تھی کہ گنگوہی یہ نہ سمجھے کہ میں اتنی بڑا عالم ہوں، میرے مقابلے کا تو کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ یہ اصلاح کے لیے کرتے ہیں اہل اللہ، تو اصلاح کے لیے کیا، فرمایا وہاں بیٹھ جاؤ۔ یا شاید ان کو محسوس ہوا ہو یہ یوسف ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ یہ علامہ ہے، یہ فقیہ وقت ہے، یہ متکلم اسلام ہے، ذرا اس کے دل میں ہے کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں، چلو اس کو ایک طرف کر دیا جائے، کچھ تکبر ٹوٹے۔ تو فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا۔ اسی دوران ایک متکلم آیا، مناظر، حضرت سے گفتگو کرنے لگا۔ حضرت تھوڑی سی گفتگو کے بعد دلائل کا انبار ختم کر چکے، آگے ان سے کوئی بات نہیں بن سکی، اس کے سامنے خاموش ہو گئے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس مناظر کو اپنی طرف مائل کیا، اس نے میرے ساتھ بات کرنا شروع کی، میں نے دلائل کے انبار لگا دیے اور اس کو شکست دی، اور پھر وہی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور مجھے گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، اور میں 1 سال تک حضرت کی خدمت میں رہا، کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ میں نے اس میں اعظم لینا ہے آپ سے، خاموش۔ 1 سال تک حضرت کی صحبت، ان کی خدمت، وہاں عبادات، معاملات، یہ جو آج آپ کو معمولات پیش کیے جاتے ہیں، آج اتنی بڑا ذخیرہ ہمیں نصیب ہو گیا ہے اہل اللہ کا، نیک لوگوں کا، اللہ والوں کا، انہوں نے امت پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ آج تو ہمارے اندر طلب نہیں ہے اور قدر نہیں ہے ان معمولات کی۔ یہ بڑے قیمتی خزائن ہیں جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت مسلمہ کے اولیاء کو مرحمت فرمائے ہیں، یہ بڑے خزانے ہیں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ 1 سال کے بعد میں نے حضرت سے مطالبہ کیا، حضرت میرے آنے کا مقصد، آپ کی صحبت میں رہنے کا مقصد اور اتنی لمبے اسفار، یہ صرف اسی مقصد کے لیے تھے کہ میں آپ سے اس میں اعظم حاصل کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے میری طرف دیکھا، دیکھ کر خاموش ہو گئے، چپ۔ میں نے سمجھا کہ شاید حضرت مجھے بتا چکے ہوں گے، کہیں کسی گفتگو میں باتوں میں اس میں اعظم بتایا ہوگا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سا ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے، واپس آئے، ایک چیز ہے اور اس کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا ہے، وہ چیز مجھے دے دی، پھر میں یہ لو۔ میں نے وہ لی اور لے کر چلایا، اور جب تھوڑا سا سفر کیا میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ اس کے اندر کیا ہے۔ میں نے اس کپڑے کو کھولا تو اس کے اندر سے چوہا نکل کر بھاگ گیا۔ اللہ، ہمارے ہاں مثل مشہور ہے، پہاڑ کو کھودا کوریدا، اندر سے نکلا چوہا۔ تو فرماتے ہیں میں پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضرت گستاخی معاف کیجئے، آپ نے تو مجھے اس میں اعظم دینا تھا۔ فرمایا کہ اے یوسف ابن حسین، تو جب ایک چھوٹی سی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس میں اعظم کی کیا حفاظت کرے گا؟ وہ اگر تجھے دے دیا جائے تو کیا حفاظت کرے گا؟ حضرت فرماتے ہیں 1 سال کے بعد سوال کیا اور پھر 6 ماہ تک حضرت نے خاموشی اختیار کی تھی۔ 6 ماہ کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو میں تجھے اس میں اعظم دیا جائے تو کیا قدر کرے گا اس کی؟
تو نے تو چھوٹی سی امانت کی بھی حفاظت نہیں کی، تجھے اتنی بڑی نعمت کیسے دی جائے بیٹا، تجھے اتنی بڑا انعام رب کریم کا کیسے عطا کر دیا جائے۔ تو بہرحال برادران عزیز، یہ جو دیے جاتے ہیں یہ بہت بڑے اسماء مبارکہ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ آج بھی آپ کو ایک اسم اعظم کا مقام رکھنے والا ایک اللہ کے نام بتائے جائیں گے، ایک دعا بتائی جائے گی۔ تو آج جو اسم اعظم آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، حضرت علامہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں سے ایک بزرگ تھے، وہ ایک بستی کے اندر گئے اور ان بستی والوں کو پھکار کر کہا کہ جناب کون ہے جو مجھے اپنا مہمان بنا لے، میں کسی کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ بستی والوں میں سے کسی نے ان کو قبول نہ کیا۔ ایک نابینا آدمی کھڑا ہو گیا، حضرت نے اس کو کہا بھی، فرمایا جو بھی مجھے آج پناہ دے گا، آج مجھے اپنا مہمان بنا لے گا تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور انعام ہے۔ تو یعنی اشارہ اس طرف کیا کہ اس کو آج اللہ کا نام دیا جائے گا، اس میں اعظم کی حیثیت رکھنے والی مبارک دعا دی جائے گی۔ تو ایک نبینا آدمی اٹھا اور کہا کہ جناب میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کو قبول کرتا ہوں، آپ کی خدمت ہوگی، چلیں میرے مہمان ہو جائیں۔ ہاتھ پکڑ کر راستہ وہ بتاتا گیا نبینا آدمی، اور چلتے گئے وہ بزرگ اللہ والے، اس کے گھر میں پہنچ گئے، اور چار پائیاں توڑنے والے بزرگ نہیں ہوا کرتے تھے، جہاں بھی ان کو کہیں ٹھکانہ ملتا تھا تو اسی وقت مصلی اٹھایا، اپنی جائے نماز بچھائی اور بچھا کر اللہ کے ساتھ رجوع، رابطہ، انابت اللہ، اللہ کے ساتھ متوجہ ہو جاتے تھے۔ جیسے کسی کو اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں بات کرنے کا موقع ملے اور وہ اس کو غنیمت جانے، یہی اولیاء کا طرز رہا ہے۔ جب ہی ان کو کوئی موقع ملتا ہاتھ اٹھا لیتے تھے، اللہ کے ساتھ رجوع، دعائیں، اللہ کی ذات عالی کی جستجو، اس کو راضی کرنے کی جستجو کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ نابینا آدمی کہتا ہے میں بھی سو گیا، حضرت بھی تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور پھر اٹھے اور عبادت میں مصروف ہو گئے، دعا مانگ رہے تھے۔ نابینا آدمی کہتا ہے کہ جو الفاظ پڑھ رہے تھے اس دعا کا ایک ایک لفظ دل کی گہرائی میں اتر رہا تھا۔ تو میری نیند اچاٹ ہو گئی، میں سن رہا ہوں وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے جا رہے ہیں۔ میں اٹھا، میں نے کہا چلو آج یہ مہمان ہے میرے گھر میں بھی تہجد پڑھ لیتا ہوں اور یہ دعا یاد کر لوں جو یہ دعا پڑھ رہا ہے۔ نابینا آدمی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اپنے گھر میں جائے نماز بچھا کر چند رکعت پڑھتا ہے، اور پھر اس اللہ کے ولی کے الفاظ کو سنتا اور یاد کرتا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم رب الارواح الفانیہ والاجساد البالیہ، اسألک بطاعت الارواح الراجعہ الى اجسادها الملتئمة بعروقها وبطاعت القبور المشقہ عن أهلها ودعوتك الصادقة فيهم وأخذك الحق منهم وقيام الخلق كلهم من مخافتك وشدة سلطانك ينتظرون قضاءك ويخافون عذابك، أسألك أن تجعل النور في بصري والإخلاص في عملي والشکر فی قلبی وذکرک فی لسانی باللیل والنہار ما ابقیتنی یا رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، آمین۔ فرمایا کہ
یہ مجالس دینوری سے حاصل کی گئی، علامہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا، تو یہ دعا اس نابین آدمی نے یاد کر لی، یہ الفاظ اس کے دل میں گھر کر گئے اور حفظ ہو گئی۔ اس نے جب یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ نابینا کیا مانگے؟ 2 آنکھیں۔ اس نے 2 آنکھیں طلب کی رب کریم سے کہ اے ربا مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ اسی وقت اس کی بینائی لوٹ آئی اور وہ اٹھا دیکھنے لگا کہ میرا مہمان کہاں ہے۔ وہ مہمان راہ فرار اختیار کر چکا تھا۔ اللہ عز و جل کی طرف سے کبھی کبھی مسائل کا حل یوں ہوا کرتا ہے، ایک آدمی مسائل میں گھرا ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں بابا تو اللہ کا فرشتہ ثابت ہوا ہے میرے لیے۔ کیا مطلب؟ کبھی کبھی بندوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ پاک کچھ ایسے اشخاص و افراد کی تشکیل کرتے ہیں جو آتے ہیں اور ان کو مسائل سے نکال کر لے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انابت الرجوع شرط اول ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اگر رجوع ہوگا تو مسائل حل ہوتے جائیں گے، اور اگر اللہ کے ساتھ باضابطہ رابطہ نہیں ہے تو پھر ایسے الجھو گے کہ جیسے کسی خاردار جھاڑی میں پھنس چکے ہو۔ ایک کانٹے سے کپڑے چھڑائے، دوسرے میں پھنس گئے، دوسرے سے چھڑائے، تیسرے میں پھنس گئے، پھنستا گیا، نکلنے کا راہ نہیں مل رہا۔ اللہ کی طرف اگر رجوع کرو گے تو پروردگار عالم تمہیں مسائل و مشکلات سے نکالیں گے۔ تو بہرحال شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک عمل بتانا تھا۔ فرمایا کہ تمہیں اگر اپنے مال کے متعلق، تجارت کے متعلق خوف ہو کہ اس بزنس میں مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا، میرا مال، میرے وسائل کم نہ ہو جائیں، تو اس کو سورۃ الشعراء لکھ کر اپنے تجارت کے سامان میں رکھنی چاہیے۔ سورۃ الشعراء لکھ کر رکھو گے تو اس مال تجارت میں نقصان کے خدشات کم ہو جائیں گے اور مالی فراوانی ہو جائے گی، پیسہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو زر ہے یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ پروردگار عالم نے یہ خصوصیات اپنے الفاظ میں رکھی ہیں۔ قرآن مقدس کا ایک ایک لفظ کلام الہی ہونے کا شرف رکھتا ہے، اور یہ اللہ نے کسی کتاب کو عطا نہیں کیا۔ صرف قرآن مقدس ہی ایسی کتاب ہے جس کے لفظ کو اللہ رب العزت نے اپنی زبان سے ادا فرمایا ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر کسی چیز کے ضائع ہونے کا خوف ہو، مکان ہے ضائع ہو جائے گا، دکان ہے ضائع ہو جائے گی، فرد ہے، بچہ ہے، اس کا خوف ہے، حمل ہے ضائع ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ سورۃ القصص لکھے۔ فرد ہے تو اس کے گلے میں ڈال دے، یا جس چیز کے ضائع ہونے کا خوف ہے اسی چیز پر اس سورۃ القصص کو لکھ کر لٹکا دے، تو اللہ عز و جل اس مبارک سورت کی برکت سے اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ یہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بتایا، فرمایا یہ مجرب راز ہے، یہ مجرب راز ہے کہ یہ سورت اس کے لیے امان بن جاتی ہے جو ضائع ہونے والا ہو۔ اللہ پاک اس کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ پاک ان اعمال سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔